جس تعداد میں ماشاءاللہ میری عوام نکلی ہوئی ہے، تو میں تو عوام کا بھی پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں، باشعور قوم. اور یہ جو مارچ ہے، قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہو. اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں. کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی. اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے، تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں. تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے. یہ غلامی ہے. آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے. انصاف یعنی قانون، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے. کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے. کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے، وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایم این اے ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلیں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر. چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں. کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ، کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کی تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگیں، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے.
اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر 50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے، کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ، کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے، اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے، جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی تحفظ کرتا ہے۔ تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو، اور اسی لیے لوگ مر کے جاتے ہیں یورپ، اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں، وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، اپنی وہ کام دکانیں کریں گے، انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے، اس لیے وہ خوشحال ہیں۔ سو یہ میں جو دوسری میری آپ کی بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی، ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی۔ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی، اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا، پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں، تو کیوں میں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ، ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی، اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی، یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا، ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا۔ اعظم سواتی ملک کا سینیٹر، صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر، بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے، لیکن جو اس سے ہوا، بچوں کے میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں، آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں، چلے آپ پوتا پوتی نہیں، آپ کے بچے ہیں 5، 8، 9 سال کے بچے، آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے 3 بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی، اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے، جو نام لیا ہوا ہے اعظم سواتی نے کہ وہ کون ہے، فہیم اور فیصل، ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ ایک معتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے، محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے، ملک کا سینیٹر ہوتا ہے، اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ یہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے،
کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے، اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرایا جاتا ہے۔ جس طرح ارشد شریف شہید، اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا، اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے، اپنی جان دینی پڑ گئی، جان کی قربانی دی اس نے، لیکن وہ ہٹا نہیں۔ تو ہم سب، ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے۔ ایک پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس سے یہ ہوا ہے، ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے۔ ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف؟ تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں، یہ جہاد ہے، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا، اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن، میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں، ہماری حقیقی آزادی کی مارچ میں۔ ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے، یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کر دے، وہ چوری کرے، ڈاکے مارے، پیسہ ملک سے باہر لے جائے، لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے، اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لے۔ بیچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بیچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں، غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں، اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے، غریب لوگ تھے سارے وہاں، مجھے کوئی طاقتور ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا، سب غریب لوگ تھے، اور وہ لوگ چوری کریں تو جیل میں۔ ایک جو میرا کمرہ صاف کرتا تھا، ایک قیدی، تو میں اسے پوچھا، میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو 6 مہینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے، وہ 6 سال جیل میں تھا، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں عام آدمی کو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ مر چکے ہیں، جیلوں میں مر چکے، اور بعد میں پتہ چلا بے قصور ہیں، اور قصور ان کی غربت یا کمزوری ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باقی ڈیل کرو، اور ڈیل کر کے این آر او لے لو، پہلے جنرل مشرف سے لے لو، اب اس دور میں لے لو، اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو۔ مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں، سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، سارے ملک کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے، سب کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے۔ آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے، ملک کی نہیں وہ اس کو فکر، اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے، وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا، اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا، اس لیے نہیں کروا رہا۔ اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے، اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے، 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں، وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا، تو وہ لوگ، اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو
یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا، مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو، جو اس نے مسترد کر دی۔ یہ کیوں اس نے کیا؟ باقیوں لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر۔ اس کو خطرہ ہے، اربوں روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے، 30 سال سے یہ کر رہا ہے، اربوں ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا احتساب شروع ہو جائے گا، اس لیے وہ آرمی چیف، میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے، اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی، کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے۔ یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا آئی جی کی طرح بنانا، وہ بن نہیں سکتا۔ تو یہ اس نے آرمی چیف سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو، کسی طرح بھی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے، کیونکہ اس نے کبھی بھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ جمخانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا۔ تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو، یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے۔ اور تیسری، اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اس کا ہے، تو اس نے ان سب کو اپنے، جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانے۔ اب مشکل کیا ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ میں کل بھی آپ کو کہا، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی، کہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ آج 80% ہے، آج 80% چانس ہے۔ اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے، یہ باہر کے فائنانس مارکیٹس فیصلہ کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے۔ باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور میں کل بھی بتایا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہیں کرے گا پاکستان میں، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں، اور کوئی باہر سے کمرشل بینک پاکستان کو قرضے نہیں دے گا۔ تو کیسے اب پاکستان کا جو ڈالر گیپ ہے، یعنی ہمارے پاس خسارہ ہے بہت بڑا، ہم کیسے یہ پورا کریں گے؟ کیسے اپنی قرضوں کی قسطیں دیں گے؟ اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہے نا، آج ان کے دور میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے۔ لیکن جو تب اگر آپ پاکستان خدا نخواستہ اپنے قرضے واپس نہ کر سکا، تو وہ یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کدھر جائے گا، روپیہ کتنا گرے گا، مہنگائی کتنی ہوگی، بے روزگاری کیا ہوگی، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا؟ اور یہ سارے کو، جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں، جو ماہرین ہیں معیشت کے، سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑا ہوا ہے۔ اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک، یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن، میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے۔ اور میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا تھا۔ 6 ہمارے پولیس والے کل شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی، پرو ہندوستان تھی. آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاً تو ہمیں اب افغانستان سے دہشت گردی آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے، جب سے یہ آئے ہیں پاکستان، پہلے تو سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پبلک سڑکوں پہ نکلائی، ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ پھر وہ پرانے زمانے کی طرح وہاں حالات بگڑ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور اس حکومت کو پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنا. نہ یہ معیشت کو سوچ سکتے ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے، نہ ان کی فورن پالیسی کا پتہ ہے کیا کرنا ہے. صرف مقصد ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم ہو اور کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ صرف ان کی پرائیورٹی ہے. تو آج یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ پختونخوا جدھر انہوں نے لوگوں نے بڑی قربانی دی. یہ جو ساری امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے، سب سے تباہی قبائلی علاقے میں آئی. تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے چیز، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جلدی سے یہ ان کو جانا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ ابھی سے ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ یہ اور ہی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لیے ہیں، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو 19% جی ڈی پی ہے وہ کسانوں کی طرف، یعنی زراعت سے آتا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ لوگ زراعت کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب ہمارے دور میں 2600 ارب روپیہ 2600 ارب روپیہ ہمارے دور میں، کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی ملی تھی، وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے، ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، جس کی وجہ سے ایک پوری ملک کی اکانومی اٹھی، 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی، ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی. پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائس تھا بھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. ہم نے پوری قیمت دلوائی. کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ. باقی فصلوں کی، گندم کی، ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی. دوسرا، ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ 8.5 روپے یونٹ ٹیوب ویل کے اوپر دی، 8.5 روپے یونٹ. آج وہ بجلی ہے 22 سے 24 روپے یونٹ. تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی. ہمارے زمانے میں ہم نے جو ڈی اے پی کا جو کھاد ہے، اس کو ہم نے 1500 روپے پہ رکھا، ہم نے سبسڈائز کیا. ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینیں، چون کے اوپر سبسڈی دی ہم نے. اور ہم نے پھر جو کسانوں جو گنے والے کسان تھے، ہم نے ٹائم پہ، ہم نے 10 نومبر کے اوپر ان کی کرشنگ سیزن شروع کروایا. ہم نے ملوں کے اوپر فائن کیا کہ اگر آپ نے 10 نومبر نہ کیا ہم فائن کریں گے، اور ہم نے قیمت دلوائی. تو آج کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا تماشا دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. کوئی سبسڈی نہیں ہے اب کھادوں کے اوپر، کوئی بیج کے اوپر، پیسٹیسائڈز پہ اب کوئی سبسڈی ختم کر دیا کسانوں کے لیے. تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے ہیں. بجلی میں نے بتایا کہ 22 سے 24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. کسانوں کو جو ہم نے قرضے دینے شروع کیے تھے، یا سود کے بغیر غریب کسانوں کو یا سستے، وہ سارا ان کے اوپر پوری کوئی سبسڈی نہیں ہے قرضوں پہ. اور جو 1800 ارب روپے کا شہباز شریف نے پیکج دیا ہے،
ذرا کسانوں سے پوچھیں کہ وہ سوائے اشتہاروں کے اندر، کیونکہ شہباز شریف کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ 1800 ارب روپیہ کدھر گیا ہے، پوچھیں کسانوں سے۔ اور میں آج اپنی پنجاب کی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے بڑی ڈسٹربنگ ایک چیز پڑھی ہے کہ اب یہ جو شوگر ملز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جنوری میں جا کے شوگر کرشنگ کریں گی، یعنی جنوری میں اگر شوگر ملز جا کے کرشنگ کریں گی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایکسپورٹ نہ کرنے دی تو ہم جنوری میں کرشنگ کریں گے، یہ کسانوں کا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ گنے کا اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کو قیمت کم ملے گی۔ دوسرا جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ اگر وہ کاٹے گا نہیں اپنی فصل گنے کی، تو اس نے تو گندم کے لیے کھیت تیار کرنے ہیں، تو وہ تو دیر ہو جائے گی کہ اس کو گندم بیجنے کے لیے، تو اس سے تو آگے ہمیں اور مزید نقصان ہونے جا رہا ہے۔ آگے ہی ہماری گندم کا تقریباً 20 لاکھ ٹن کم ہے، تو یہ تو اور مزید نقصان ہوگا۔ تو میں کہوں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو اور باقی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ فوری طور پہ سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گنے کا، اور فوری طور پہ کرشنگ شروع کریں۔ ہماری کرشنگ شروع ہو گئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی 10 تک۔ آخر میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا پرسوں انشاءاللہ میں کل اناؤنس کروں گا میں اپنی لانگ مارچ کس دن پہنچے گی اسلام آباد، میں وہ کل دن اناؤنس کروں گا۔ میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کل میری ملاقات ہے، وہ بھی میری ٹانگ دیکھ لیں گے، اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوئی اگلے ہفتے کا دن دوں گا آپ کو۔ میں پھر ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے، میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ شرکت کرے۔ میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آج حالات میں نے مارشل لاء، مشرف کے مارشل لاء میں نہیں دیکھے۔ خاص طور پہ جو صحافیوں کے اوپر پریشر ہے، جو میرے اوپر FIR، ہمارے لوگوں پہ، یہ کبھی ایسے نہیں تھا۔ یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو، انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے، پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے، اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے۔ میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے، میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے، انسان ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کہ آپ جدھر مرضی چاہے موڑ دیں۔ یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پرامن آئے گی، یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہ وہ آئے گی، لیکن تبدیلی کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان